اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور آج بھی ہم نے سوچا ہے کہ دہشت گردی کا ہی ٹاپک رکھیں، جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر ہے، اس کے باوجود کہ جو آپریشن ضرب عضب جاری ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، نئے نئے نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، نئی حمایت جو ہے اس کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ داعش ایک ایسی تنظیم ہے جو ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس کی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سیریا میں جب امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز حملہ آور ہونے والے کا بالکل مکمل پروگرام بنا چکی تھی اسرائیل کی حمایت میں، اور رشیا نے جو اپنے موقف رکھا کہ اگر حملہ ہوا تو وہ خاموش نہیں رہے گا، تو شاید اس کے خوف کی وجہ سے کہ کیا کہیں تیسری دنیا کی وار نہ شروع ہو جائے، تو انہوں نے ایک اسکیپ روٹ ڈھونڈا اور اس حملے کو جو ہے وہ منسوخ کیا، اور اس کے برعکس انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر وہ جو زہریلی گیس ہے بشار الاسد کے پاس وہ اگر ان کے حوالے کر دی جائے تو پھر وہ حملہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ تو نہ ہوا، لیکن اس کے بعد فوراً ہی داعش کے نام سے ایک نئی تنظیم جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس نے جو عراق کے کئی شہروں میں حملہ کیا، اور وہاں پہ جو دہشت گردوں کا، جو خارجیوں کا، تکفیریوں کی جو ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ دہشت گردی جب بھی وہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، خواتین کی عصمت دری کرتے ہیں، اور ظلم و تشدد کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ ان کو کسی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو یہ کہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلکہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو کیش دیتے ہیں، ان کو پیکڈ فوڈ دیتے ہیں۔ یہ تمام تر سہولیات ان کو میسر ہوتی ہیں جب وہ دہشت گردی کرتے ہیں کہیں بھی۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں ایک افواہ اٹھی ہے کہ داعش جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے، تو جس کا وزیر خارجہ نے انکار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں داعش کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے برعکس انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر داعش یہاں پائی گئی تو اس کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو ہمارے وزیر داخلہ کا بیان اور ہندوستان کی حکومت کا بیان، ان دونوں بیانوں میں آپ ذرا تجزیہ کریں تو آپ یہ موازنہ کریں کہ کس بیان میں لچک ہے، نرمی ہے، اور کس میں سختی کے ساتھ نمٹنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے یہ کئی ناموں سے پاکستان میں انہوں نے سر اٹھائے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک تکفیری سوچ ہے جو خارجی جو امیر معاویہ کے دور میں جو حضرت علی نے جب یہ کہا تھا کہ جنگ روک دی جائے، صفین میں جنگ روکنے کا حکم دیا تھا، مالک اشتر نے فوری طور پر جنگ بندی کر دی، لیکن اسی جنگ میں سے یہ جو خارجی ہیں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ خارجی ہمیشہ جو دہشت گردی کرتے آ رہے ہیں دنیا بھر میں، کہیں بھی کسی نام سے بھی آپ دیکھیں، کبھی یہ طالبان کے نام سے آتے ہیں، کبھی القاعدہ کے نام سے آتے ہیں، کبھی جنگوی، کبھی سپہ صحابہ، کبھی کوئی نام اب داعش کے نام سے آ رہے ہیں، اور ان کی سپورٹ بھی جو ہے وہ کافی افراد جو ہیں دنیا میں، خصوصی طور پر پاکستان قوم کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں کہیں بھی دہشت گردی کا اعلان ہوتا ہے یہ فوراً اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اور پوسٹرز اور ویب سائٹ اور جو یہ فیس بک کا یہ سلسلہ ہے اس میں فوری طور پر ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔
آج ہم نے اس پر دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو دہشت گردی ہے جس کو 9/11 کے بعد تحریک جعفریہ پر بھی پابندی لگائی گئی تھی، اس الزام کے ساتھ کہ یہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے، جو آج اتنے عرصے کے بعد ان پر سے پابندی اٹھائی گئی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تنظیم کبھی بھی کسی دہشت گردی کا حصہ نہیں رہی۔ تو ابھی اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کا سر کچلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو داعش کا نیا نام سامنے آیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کو جب بھی کہیں واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ہم نے بر وقت اطلاع دے دی تھی، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام رہی۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے، جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ وہ جب کہیں بھی کوئی پاکستان پر حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو یہ اطلاع دیتے ہیں، مطلع کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب یہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ دہشت گردی ہونے والی ہے، ابھی ریسنٹلی جو واگا بارڈر پہ ہوا ہے، پھر یہی اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم نے اطلاع دے دی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے، جب اطلاع ملتی ہے تو یا تو جن کو اطلاع ملتی ہے وہ بھی جو ہے اس طرح کی کوئی اقدام نہیں اٹھاتے کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ تو جو اطلاع دیتے ہیں وہ یہ نہیں ان کو پکڑ سکتے، ان لوگوں کو جو دہشت گردی کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب وہاں سے کوئٹہ سے چلے ہیں، اب بلوچستان سے چلے ہیں، اب خیبر پختونخوا سے وہ چل پڑے ہیں، فلاں دن وہ دہشت گردی کریں گے، تو کیا ان کو پکڑ نہیں سکتے؟ یہ تمام باتیں نقوی صاحب سے پوچھیں گے کہ دہشت گردی کا جب اطلاع دی جاتی ہے تو پھر وہ دہشت گردی کرنے میں کامیاب کس طرح ہوتے ہیں۔ تو تحریک جعفریہ پر سے پابندی اٹھنے پر بھی اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو بہت سی باتیں ہیں ہم نقوی صاحب سے جانیں گے۔ جناب نثار نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں ہوتے ہیں اور بہترین انداز میں وہ تجزیہ کرتے ہیں، آج بھی ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا کس طرح سے وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے داعش کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج میں نے سوچا کہ پھر ایک بار، چونکہ ایک ایسا نام ہے جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف و ہراس بن کر جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور اس کی حمایت بھی بڑھ رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ اس کی حمایت کا اعلان لوگ کر رہے ہیں، اور جھنڈے بھی ابھی حال ہی میں ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹلی سینسا میں ایک جھنڈا لہرایا گیا، اور اس کو انتظامیہ نے اتروا دیا اور اس کو سنا کہ گرفتار بھی کیا۔ تفصیل کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن حمایت جب بھی کہیں دہشت گرد تنظیم سر اٹھاتی ہے، فوری ہماری جو عوام ہے وہ اس کی حمایت کر دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر دوسری باتیں جو ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس طرح سے جب اعلانات کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہونے والی ہے تو اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی؟ لیکن پہلے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو مینٹلٹی ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، یا جو مذہبی جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دینی کہتے ہیں، وہ فوراً دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام ناظرین کو ہمارا سلام، اور ٹاپک کی طرف آئیں۔ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جب بھی کوئی شدت پسند تنظیم یا دہشت گرد گروہ ابھرتا ہے تو اسے پاکستان میں پذیرائی فوراً کیوں ملتی ہے، یہی بات ہے جی۔ اس کی کچھ بیسک وجوہات ہیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے، اس کی ذمہ دار وہ تمام حکومتیں ہیں جو لوگ اقتدار میں رہے، جنہوں نے ملک سے نہ غربت اور نہ جہالت ختم کی۔
دہشت گردی کے کام آنے والے جو نوجوان ہیں 12 سال 14 سال 15 سال 20 سال 22 اور ابو کے، اگر ان کو تعلیم ملتی، تعلیم فری ہوتی ملک میں، ان کو شعور ملتا، ان کو ان بھیڑیوں کے ہتھے چڑھنے سے روکا جاتا، تو پھر یہ کبھی نہ ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے، لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے اور اچھے باشعور شہری ہوتے اور اسلام کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ یہ پہلو جو ہے یہ حکومتوں کی ناکامی ہے کہ انہوں نے نہ تعلیم اور نہ روزگار دیا لوگوں کو، تو نوجوان جو ہے وہ ٹریک سے اتر گیا۔ اور اگر روزگار مل جاتا تو جس کی ماں، جس کی بہن، جس کے بھائی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، وہ دہشت گرد نہ بنتا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوتا، کسی جگہ پہ وہ کام کرتا ہوتا، اپنے کام میں مگن ہوتا، اس کا ذہن اس طرف نہ ہوتا، تو وہ دہشت گردوں کے پاس نہ جاتا۔ یہاں دیکھیں نا، یہاں کیا ہے، یہاں لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا کسی کے ساتھ ملنے کے لیے، اسی لیے کہ گورنمنٹ نے ایک ایسا سسٹم سیٹ کر دیا ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات سے ہی فرصت نہیں ہوتی، کام سے ہی فرصت نہیں ہوتی، تو بھلا وہ کیسے کسی دہشت گردی میں جا کے انوالو ہو سکتے ہیں یا حصہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جا کے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پھاڑ کے ساتھ میں کئی معصوم لوگوں کو بھی جو ہے وہ شہید کر کے خود کو سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے گئے ہیں، ایک اس کی وجہ یہ ہے۔ یہاں پہ یہ کوئی حکومت مانے یا نہ مانے، لیکن ان کا یہ قصور ضرور ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ نیچرلی بیسیکلی ایک جذباتی نوجوان ہے، ایک جذباتی مسلمان ہے۔ دیکھیں، معاملہ امریکہ میں ہو تو بلڈنگیں پاکستان میں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، بینک پاکستان میں لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روڈیں وہاں پہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹائر وہاں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں، یہ ان کا تعلق بھی میں کچھ زیادہ سخت الفاظ نہ استعمال کر دوں، یہ جہالت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جذبات حاوی ہو جاتے ہیں تو دین جو ہے اس کی تعلیمات پہ انسان عمل نہیں کرتا، وہ آزاد گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے پھر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر اگر کوئی سوار ہے تو اس کو گھوڑے کو یہ نہیں ہوتا، آزاد گھوڑے کو یہ نہیں ہوتا کہ اوپر کوئی سوار ہے تو گر جائے گا، مرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جب لوگ جذبات میں آ کے بس یہ ہو گیا جی ہم نے یہ کرنا ہے، جا کے اپنے ملک کی اکانومی تباہ کر دی۔ بیسیکلی یہاں بھی کیا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے، اور بالخصوص مذہبی تعلیم۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ مذہبی طور پہ جن لوگوں کے حوالے ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی درس دیا، ٹھیک ہے۔ پھر تنظیمیں بنی، پھر تحریک طالبان پاکستان بنی، پھر دوسری بنی لشکر جنگوی بنی، سپاہی صحابہ بنی، پھر جو ہے وہ کیا کیا نہیں بنی، جند اللہ بنی، فلاں بنا، ڈمکان بنا۔ یہ سب جہالت کی ایک داستان ہے، جس 1 گھنٹے میں ہم اس پوری داستان کو جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے، اگر لوگوں کو تعلیم دی جاتی، اگر لوگوں کو روزگار دیا جاتا، تو لوگوں کا ذہن ہی ادھر نہ جاتا۔ دوسرا، میڈیا، پاکستانی میڈیا کا بھی کچھ اس میں کردار ہے کہ جب سے ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا رہا میڈیا پر، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی، ان سے ڈر کے اب خوف کے بادل جب سے آپریشن شروع ہوا ہے ختم ہوئے، ورنہ میڈیا بھی ڈرتا تھا۔ تو ان کے آدمیوں کو ہلاک، اور جن کو وہ مارتے تھے ان کو بھی ہلاک کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، حالانکہ ہلاک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور ان کو باقاعدہ دھمکی ملتی تھی کہ اگر کسی کو شہید اگر سمجھتے کہ تو شہید یہ میڈیا کی غلطی تھی، میڈیا نے بھی اس میں کردار ادا کیا۔ خیر بہرحال دا ڈے آف دا ججمنٹ جو ہے سب کو پتہ چلے گا کس نے کس کا کردار اس میں تھا کرنے میں، چونکہ بہت ساری آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے جس میں لکھا تھا کہ 17,400 کچھ اموات جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اتنا بڑا فکر جو ہے وہ 2 ملکوں کی جنگوں میں بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ تو جنگوں میں بھی نہیں مارے جاتے جتنے پچھلے 6 7 10 سال سے ان لوگوں نے
درندگی کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کیے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سب وہ عنصر ہے جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، اور جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج بھی ان کی حمایت کرتے ہیں۔ کل بھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے قد کاٹ والے سیاستدان، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں ٹائم فریم دیا جائے کہ شمالی وزیرستان میں اور ادھر ادھر آپریشن کب ختم ہوگا۔ ان کو تکلیف کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، کیا وہ مزید اور ان کو موقع دے کے، پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ میڈلنگ کی ہے، جیسے دیگ میں چمچل ہلاتے ہیں نا، انہوں نے ہی ایسا کیا ہے اور مذاکرات کی راہ پہ چڑھا دیا ان لوگوں کو، اور دہشت گردوں کے جو بڑے لیڈر تھے وہ سارے وہاں سے بھاگ گئے، ان کو موقع دیا، ان کو سیف وے دیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تک آپ ان کے ہمدردوں کو برین واش نہیں کریں گے، ان کو نہیں سمجھائیں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب میں جو لوگ آج پارلیمنٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں دہشت گردوں کی، ٹھیک ہے، بم نہ برسائے جائیں، یہ نہ کیا جائے، ان کو پھول برسائے جائیں، وہ پھول برساتے ہیں آپ کو۔ تو جب تک ان لوگوں کو صحیح ٹریک پر نہیں لایا جاتا تب تک دہشت گردی پاکستان سے ختم نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پہ نظر دورائیں نقوی صاحب، تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ خود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر واقعہ کربلا تک اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں آج تک یہ دو نظریات چلتے رہے ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمیشہ ایک راستہ حق کا ہوتا ہے اور ایک باطل کا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی حق کے راستے پر چلنے والا ہوگا، اور یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور شیطان نے جب عہد لیا تھا، جب شیطان نے گفتگو کی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، ٹھیک ہے، تاکہ میں تیرے بندوں کو ورگلاتا رہوں، تو اللہ نے کہا تھا میرے بندے جو ہے وہ ورگلانے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ وہی ہے، ایک گروہ شیطان کا گروہ ہے اور ایک گروہ رحمان کا گروہ ہے، ٹھیک ہے، قیامت تک یہ چلتے رہیں گے۔ اگر خالی نیکی بچ جائیں، اللہ کا گروہ ہی بچ جائے، تو پتہ کیا چلے گا کہ یہ اللہ کا گروہ ہے؟ تو لہٰذا ان کی آزمائش کے لیے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں کو خوف و ہراس چھایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کو خوف و ہراس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی خدا کی مخالف طاقت آئے گی، جب بھی کوئی دین کی مخالف طاقت آئے گی تو ہم مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے ہماری فوج انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے، مقابلہ کر رہی ہے اور کرے گی۔ یہ مقابلہ دہشت گردوں کا نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بے دینی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، یہ بے دین ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کو مسلمان پلیز مت کہا جائے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں مساجد۔ ہمارا شکوہ پہلے یہ تھا جی کہ یہ شیعوں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو وہ شیعوں کو مار مار کے تھک گئے ہیں، اب تو وہ مولانا فضل الرحمان پہ بھی حملہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ان لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے۔ وہ کیا دین ہے جس میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ جبری زنا کیا جائے، ان کو ریپ کیا جائے، ان کو جبری کنیزی میں رکھا جائے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ تو انسانیت بھی شرماتی ہے ایسی باتیں سن کے۔ لہذا نہ ہی ان کو مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ان کو دیندار کہا جائے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے کہا کہ جہالت کی وجہ سے جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں یہ مدارس کی پیداوار ہیں، اور مدارس میں بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں، وہ قرآن بھی وہ جانتے ہیں، وہ دینی مسائل بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ جتنے بھی آپ دیکھیں میں یہاں آپ کو روکوں گا جی آپ کی بات آگے بڑھنے سے۔ اگر آپ تاریخ پہ نظر دورائیں نقوی صاحب، تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ 15,000 مفتیوں نے لکھ کر دیا تھا یزید کو، وہ بھی حافظ قرآن تھے، ٹھیک ہے۔ اور بدقسمتی مسلمانوں کی یہی ہے کہ آج تک جتنا بھی مقابلہ چل رہا ہے اس میں ایسے ہی مدارس اور ایسے ہی علماء سو اور علماء یزید جو ہے وہ شامل رہے ہیں۔ اور آج تک آپ دیکھیں کہ جب بھی باطل نے سہارا لیا ہے تو اس نے علماء کا سہارا لیا ہے، اور وہ علماء سو ہے۔ دیکھیں نواسہ رسول کے قتل کے لیے اگر 15,000 مفتی، 15,000 قاری قرآن
اس وقت موجود تھے تو آج ان کی نسل تو ہے نا, ان کی فکر باقی ہے. 72 تھے کربلا میں, ان کی فکر کتنی ہے کہ پوری دنیا میں آپ لوگ حسین حسین کرتے ہیں, یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ تو جو مارنے والے تھے وہ تو لاکھوں میں تھے, کروڑوں میں تھے, پورا عرب بھرا ہوا تھا, تو وہ تو پوری دنیا میں ہے نا نقوی صاحب. لہذا مدارس یہ وہی مدارس ہیں, یہ وہی فکر ہے کہ چلو کربلا میں حسین جیت گیا, آگے دیکھتے ہیں کیا کریں گے, آگے دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے, عراق میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے, شام میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے, بحرین میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے, لیبیا میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے, پاکستان میں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے مشاغل ہیں. اور میں نے تاریخ کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ اتنی آپ دشمنی کیوں کر رہے ہو, تو کچھ آوازیں آئیں, کچھ واقعات ملتے ہیں کہ یہ سب مولا علی کی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ وہی ریت چلی آ رہی ہے, یہ وہاں سے وہی ایک سسٹم اور پروگرام چل رہا ہے, اور یہ قیامت تک رہے گا. اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر حق و باطل کی پہچان مٹ جاتی ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم نقوی برادر. جی وعلیکم السلام جی نقوی صاحب. ابھی ٹی وی لگایا تو آپ ماشاءاللہ دونوں نظر آ گئے. شکریہ. اور بہت اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں آج. کرنٹ ٹاپک پہ ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں. جی جی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آج کے دور میں اگر حق کی بات کی جائے تو اس کو روکنے کے لیے تو بہت ذرائع ہوتے ہیں, لیکن حق کی بات نہ روکنے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہدایت ٹی وی پہ یہ بات ہوتی رہتی ہے. تو آج آپ کا ٹاپک داعش کے متعلق ہے جی. تو میں بعد میں بات کروں گا. پہلے آپ کو تازہ بیان بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے منور حسن لیڈر جو ہیں جی انہوں نے جہاد اور قتال کی بات کی ہے. اچھا. کہ جب تک قتال نہیں ہوگا جہاد نہیں ہوگا. جی جی بالکل. بسم اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا آج, اور یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو جہاد, قتال اور جہاد کی بات کرتے ہیں داعش اور القاعدہ اور طالبان کے ساتھ مل کے. یہ تو آج واضح کر دیا انہوں نے اپنی تقریر میں. تو اب ہم نے نقوی صاحب بات کر رہے تھے حکومتوں کی اور لیڈروں کی, تو ایک تو لیڈر کی جماعت تو سامنے آ گئی, اس نے تو ثابت کر کے دکھا دیا اور بتا دیا کہ قتال ہوگا اور ہم کریں گے اور ہونا چاہیے. یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا. انہوں نے اب تک طالبان کا ساتھ بھی دیا, وزیرستان میں بھی وہ مخالف ہی رہے فوج کے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ وہ مذاکرات میں یہی پیش تھے سب لوگ. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر قتال کی بات ہوتی ہے تو وہ قتال انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہوگا. کیا سارے مسلمانوں کو مارا جائے گا, اس کا مطلب یہ قتال ہے؟ جہاد تو ہمیشہ ہوتا ہے دوسروں کے خلاف, جو دین کے باہر ہیں, جو غیر مسلم ہیں ان کے خلاف ہوتا تھا. تو یہ تو قتال اپنے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ داعش کی ایک شاخ جماعت اسلامی بھی ہے, کیونکہ انہوں نے واشگاف اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی ہے. اب آگے بات تھوڑی سی آگے چلتے ہیں, تو میں آپ کو صرف ایک اور بات بتاؤں کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب نے جو بیان دیا ہے, ذرا اس پہ بھی آپ نے نظر نہیں دوڑائی, اس کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھاگ گئے ہیں دہشت گرد, انہوں نے ان کے پیچھے کیوں بھاگے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھاگے ہیں ان کے پیچھے وہ کیسے بھاگ سکتی ہے حکومت, کہ جب ان دہشت گردوں کے پیچھے بھاگے گی تو وہ دہشت گرد کو ان کو رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کے اڈوں پہ ملیں گے جو ان کے اپنے گھر کے اڈے ہیں, ان کے بنائے ہوئے ہیں, ان کے دہشت گرد ان کی پناہ میں ہیں. تو وہ اس لیے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ہم بھاگنے والوں کے پیچھے کیوں بھاگیں, اور انہوں نے جو اچھا ان کے پیچھے کیوں بھاگیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں نہیں جانا جہاں انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی آپ کے سامنے بھی آ گئی. اب آ گئی تیسری بات, یہ میں تھوڑی سی بات لمبی کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. بریک کا ٹائم ہو گیا اور اگر آپ تو اچھی بات ہے. چلو میں پھر بریک کے بعد بات کر لوں گا. جی چلیے. نقوی صاحب ایک بات سن لیں کہ وہ بھاگنے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتے, بگانے والوں کے پیچھے نہیں جاتے. وہ ڈراپ ہو گیا کال. جی ناظرین, ابھی آپ پروگرام تجزیہ دیکھ رہے تھے اور جو دہشت گردی ہے وہ موضوع ہے ہمارا. اور ابھی ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا, پانی پی لیں اور پھر دوبارہ آپ اسکرین کے سامنے آ جائیں اور پھر ہم دوبارہ پروگرام شروع کریں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.